تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بزرگی، برتری اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ جس اللہ رب العالمین نے ہمارے اور آپ کے اوپر انگنت بے شمار احسانات کیے، اس اللہ رب العالمین کی جتنی بھی تعریف و توصیف بیان کی جائے وہ بے حد کم ہے۔ بعدہ انگنت بے شمار درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء علیہ السلام پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی امام کائنات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، یہ بات ہم اپنے اعتبار سے جس اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اسی اچھے طریقے سے ہمیں یہ بات بھی جاننا چاہیے کہ ہم دائرہ اسلام کے اندر داخل ہونے کے بعد جس فلاح و کامرانی کی سیڑھیوں پر چڑھنا چاہتے ہیں، اس کے لیے راستہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کا ہونا چاہیے۔ ہم کلمہ پڑھنے کے بعد ہم میں سے ہر ایک شخص یہ چاہتا ہے، یہ سوچتا ہے کہ وہ جنت کے اندر داخل ہو، اور جس اعتبار سے وہ عبادت اپنے حساب سے کرتا ہے اس کا صلہ اسے ملے کہ وہ جنت کے اندر چلا جائے اور جہنم سے آزادی مل جائے۔ بالیقین ایمان لانے والے تمام لوگ اس شرط کے ساتھ کہ انہوں نے ایمان کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں زندگی گزاری ہوگی، وہ جنت کے اندر جائیں گے اور جہنم سے انہیں آزادی ملے گی۔ اس بات پہ ہمارا اور آپ کا یقین ہونا چاہیے۔ لیکن ایمان لانے کے بعد جو لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو چھوڑ کر، قرآن کے پیغام، قرآن کے احکامات کو چھوڑ کر اپنے منمانی طریقے سے زندگی گزاریں گے، ایمان لانے کے بعد بھی وہ خسارہ اٹھائیں گے، اس بات پر ہمارا یقین ہے، اور قرآن اور حدیث اس بات پر شاہد ہے۔ یقین نہ ہو تو چند مثالیں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر متعدد مقامات پر یہ کہا، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ۔ ایمان لانے والوں کی اکثریت شرک میں مبتلا ہے، اور شرک کے تعلق سے اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر اعلان کرتا ہے، إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ۔ اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہے گا معاف فرما دے گا۔ ایمان لا کر کے جو لوگ شرک کریں گے وہ جنت کے اندر نہیں جا سکتے، قرآن اس بات پر گواہی دیتا ہے۔ اسی اعتبار سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کل امتی يدخلون الجنہ الا من ابى قیل ومن یابى یا رسول اللہ قال من اتانی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابى۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، میری امت کا ہر ایک شخص جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا اور مجھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانا، وہ جنت کے اندر جائے گا، مگر وہ شخص جو جنت کے اندر جانے سے انکار کر دے۔ پوچھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کون ہے جو جنت کے اندر جانے سے انکار کر دیتا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، من اتانی دخل الجنہ، جو میری بات مانے گا، میری اطاعت اور اتباع کرے گا وہ جنت کے اندر جائے گا، ومن عصانی فقد ابى، جو میری نافرمانی کرے گا وہ جنت کے اندر نہیں جا سکتا، حالانکہ ایمان والا ہے۔ تو یہ دو مثالیں قرآن اور حدیث سے آپ کے سامنے کلیئر طریقے سے واضح کرتی ہیں کہ ایمان لانے کے بعد بھی بہت سے لوگ خسارہ اٹھائیں گے۔ قرآن اور حدیث اس بات پر کھلے الفاظ میں اعلان کرتا ہے، اگر ہم اس کے بعد بھی ہوش کے ناخن نہ لیں، اپنی اصلاح نہ کریں، ہم سے زیادہ بیوقوف کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم خواب غفلت کی چادر اوڑھ کر زندگی گزارتے رہیں، اجی ہم نے تو کلمہ پڑھ لیا ہے، اس کے بعد جو سمجھ میں آئے کرے، ہم تو جنت میں چلے جائیں گے۔ جنت میں جانا اتنا آسان نہیں ہے۔ جنت میں جانے کے لیے انبیاء اس دنیا پر آئے، انبیاء نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، اللہ کی طرف بلایا، اللہ کی دعوت کو قبول کرنے والے لوگوں پر اسی دنیا کے اندر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے۔ انہوں نے تمام ظلم و ستم کو برداشت کیا، کیا سوچ کر کے کہ ہمیں جنت مل جائے گی۔ دنیا کا یہ ظلم و ستم سودا مہنگا نہیں ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی زندگی، خاص کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اٹھا لیجئے، کیا ہوا؟ اللہ کے رسول لوگوں کو دعوت اللہ دے رہے ہیں، اللہ کے رسول پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، آپ کے ماننے والوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے۔ ان تمام لوگوں نے ظلم و ستم کو برداشت کیا، کیا سوچ کر
ہم جنت میں چلے جائیں گے، دنیا کے سارے یہ ظلم و ستم برداشت کر لیں گے، سودا مہنگا نہیں ہے، جنت مل جائے گی۔ وہ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ، امام کائنات جناب محمد رسول اللہ پر ایمان لانے والے لوگ سب سے بہتر ظلم و ستم کو برداشت کیے، اپنی جان کی قربانیاں دی جنت کو پانے کے لیے۔ آج ہم منمانی زندگی گزار کر کے یہ سوچیں اور خواب غفلت میں پڑے رہیں کہ ہم جنت میں بڑی آسانی کے ساتھ چلے جائیں گے، ہم کیا ہے بڑی خواب غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمیں ہوش کے ناخن لینا ہے، ہمیں اپنے آپ کو ایکٹیو کرنا ہے۔ جس طریقے سے ہم مسلمان ہوئے، مسلمان ہونے کے بعد ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے، ہم اس کے بارے میں سوچ اور وچار کریں گے۔ مثلا میں نماز پڑھتا ہوں، ایمان لانے کے بعد سب سے اہم فریضہ کیا ہمارے اوپر عائد ہوتا ہے؟ نماز کو پڑھا میں نے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے نہیں پڑھا، کوئی فائدہ نہیں دینے والی۔ ڈنکے کی چوٹ پر قرآن اور محمد رسول اللہ کا فرمان یہ اعلان کرتا ہے، ہم نماز پڑھ کے غافل نہیں، اجی ہم تو عبادت کرتے ہیں، ہم تو 5 وقت نمازی ہیں، آیا وہ ہماری 5 وقت کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے کہ نہیں ہے؟ اس کو کہاں سے ثابت کریں گے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے، محمد رسول اللہ کے فرمان سے۔ اگر نبی کا فرمان ہماری نماز کے مطابق صحیح ثابت بیٹھتا ہے، ہماری نماز قابل قبول ہو جاتی ہے، ہماری عبادت محمد رسول اللہ کے فرمان کی روشنی میں صحیح ثابت بیٹھتی ہے، ہم اس امید میں جی سکتے ہیں کہ ہم محمد رسول اللہ کے ماننے والے ہیں۔ ہماری نماز کے اندر کوتاہی ہوئی، 5 وقت کی نماز پڑھنا ہمارے اوپر فرض ہے، کبھی 4 کی پڑھی، 3 کی پڑھی، لیکن ہم نے ایمان لا کر کے رسول کی سنت کو نہیں چھوڑا، رسول کی مخالفت نہیں کی، رسول کے طریقے سے نہیں ہٹے، اعمال کرنے میں ہم سے تھوڑی غفلت ہو گئی۔ میں اس بات کا یقین کے ساتھ یہاں سے اعلان کر سکتا ہوں کہ ایمان لانے والا شخص اپنے طریقے سے نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے عبادات کو انجام دینے والا شخص عبادات میں تھوڑی سی بشری تقاضے کی مناسبت سے کمی کوتاہی ہو گئی، اللہ رب العالمین معاف کر دے گا۔ لیکن جو لوگ ایمان لے کر کے آئے، ایمان لانے کے بعد شرک نہیں کیا، اس کے بعد دوسرا پہلو اختیار کیا، اپنے طریقے سے عبادات کو انجام دیتے رہے اور وہ یہ سوچ کر کے انجام دیتے رہے کہ ہم تو جنت کے اندر چلے جائیں گے، ہم بڑے عبادت گزار ہیں، وہ سارے کے سارے خسارہ اٹھائیں گے۔ اس لیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس بھی عبادت کے کام کو آپ کر رہے ہیں، جس بھی نیک کے کام کو آپ نیکی سمجھ کر کے کر رہے ہیں، اس پر محمد رسول اللہ کی مہر نہیں ہے، وہ قابل قبول نہیں، مردود ہے۔ اسی طریقے سے دوسری حدیث، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو لوگ کوئی بھی نیکی کا عمل کریں اور ہمارا فرمان اس پر ثابت نہ ہو، وہ کیا ہے؟ قابل قبول نہیں، مردود ہے۔ یہ تمام چیزیں اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہیں، ایمان لا کر کے خواب غفلت کی زندگی مومنوں کو نہیں گزارنا ہے۔ مومن کا ایک ایک قدم اب دائرہ اسلام کی 4 دیواری کے اندر گزرنا ہے۔ وہ ایمان لے کر کے آیا، وہ مکلف ہے 2 چیزوں کا، اللہ رب العالمین کو الہ مان رہا ہے، محمد رسول اللہ کو رسول مان رہا ہے۔ اب اس کی زندگی کے شب و روز اللہ اس کے رسول کے طریقے کے مطابق گزریں گے تو وہ کامیاب ہوگا، اگر مخالفت کرے گا تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اطاعت کی ذمہ داری بنتی ہے، اس لیے کہ ہم دنیا کی تمام تر چیزوں کی نفی کر کے اللہ کو الہ مان بیٹھے ہیں، ہم اللہ کو معبود مان بیٹھے ہیں۔ اگر کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ رب العالمین کو الہ نہیں مانیں گے، ہمارے کلمہ پڑھنے سے کوئی فائدہ ہمیں اور آپ کو نہیں ہونے والا۔ ہم رسول کو رسول مان بیٹھے، اقرار کرتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، اسلام کے دائرے کے اندر آ گئے، رسول کی بات نہیں مانتے ہیں تو پھر ہم کیا ہے؟ بڑے خسارے میں چلے جائیں گے، ہے یا نہیں؟ کسی کو اس بات پر کوئی شک ہے؟ کسی کو اس بات سے کوئی انکار ہے